الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر جبار مع الأنبياء والأصفياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف پڑھی، جس میں سے پہلے حدیث کے راوی، پہلے حدیث کو نقل کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کون شخص ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی. آپ کے چچا غمگسار چچا، جنہوں نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا اور آپ کا سپورٹ کرتے رہے.
اور جب تک دنیا میں موجود رہے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ ان کے صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، نوعمری میں یہ ایمان لے کر کے آئے ہیں اور پھر اسلام کے لیے جو عظیم قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ کر کے جو انہوں نے تربیت حاصل کی ہے اور پائی ہے، جس کی وجہ سے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اور مختلف مواقع پر ان کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جتنے فضائل ان کے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں اتنا شاید کسی بھی صحابی کے نہیں بیان کیے گئے۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور انتہائی عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ اور دادا جان مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجع، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا فرماتے کہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی، پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی عظیم المرتبت ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ بعد والے ولایت اور بزرگی کے کسی بھی مرتبے اور کسی بھی مقام کو پہنچ جائیں، وہ دو آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ وہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی اور صحبت اٹھائی تھی۔ اسی لیے بعض صحابی وہ ہیں جنہوں نے ادھر کلمہ پڑھا ہے، آقا کی کچھ صحبت پائی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، اور دنیا سے چلے گئے، پھر بھی وہ بلا شبہ جنتی ہیں، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں نامعلوم کتنی جگہوں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے جنت اللہ نے الاٹ کر رکھی ہے اور تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے خطیب جمعہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ نقل کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں خطیب صاحب خود اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، تو بیچاری عوام کہاں سے سمجھے گی۔ پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے بچتے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اس لیے کہ یہ تمہارے عقائد کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی صحابی سے بدظنی پیدا ہو گئی تو پھر یقین مانیے کہ نہ تمہارا ایمان صحیح سالم رہے گا اور نہ تمہارا اسلام صحیح سالم رہے گا۔ اس لیے کہ چاہے قرآن ہو، چاہے احادیث ہو، چاہے آقا کی سیرت ہو، چاہے آقا کی سنت ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے نقل ہو کر کے ہمارے اور آپ تک پہنچی ہیں اور ہم کو ملی ہیں۔ اس لیے اگر کسی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر ہمیں بدگمانی یا دل و دماغ میں کچھ خرافات پیدا ہو گئی اور ہمارا ان کی طرف سے کچھ اس طرح کا خیال پیدا ہو گیا
کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اور دین اور اسلام اور ایمان اور احادیث اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وغیرہ پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے تو پھر کبھی بھی ہمارا اور آپ کا ایمان صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جسے کبھی بھی ہمیں اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی افواہات اور بکواس کسی بھی صحابی رسول کے تعلق سے کرے تو آپ سیدھے یہ کہیے کہ جنہیں اللہ نے اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی بتا دیا اور دنیا ہی میں جنتی قرار دے دیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائیں؟ جسے سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہو اسے ہائی کورٹ اور لوور کورٹ سزا سنائے گا؟ جسے سپریم کورٹ سے باعزت بری کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اسے لوور کورٹ اور ہائی کورٹ آخر کہاں سے سزا دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کریں گے تو پھر سپریم کورٹ کے حد کے عزت کا مقدمہ انہی لوگوں پہ چل جائے گا اور یہ خود جیل چلے جائیں گے۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں اور اس کے بعد کہیے سلامتی نازل ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ کیوں نازل ہو؟ اس لیے کہ جیسے بغیر کسی سلیکشن کے اور بغیر سلیکٹ کیے ہوئے اور بغیر انتخاب کیے اور بغیر چنے ہوئے کوئی اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی انسان ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت چنتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی وحی اور اپنا کلام نازل کرتے ہیں اور انسانوں کے درمیان سے اسے اٹھا کر کے اپنا پیغامبر بناتے ہیں اور لوگوں کے درمیان پھر اس کے ذریعہ سے اپنا پیغام بھجواتے اور پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا ہے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جن میں کہ سب سے پہلے اور سب سے اول حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور سب سے آخر میں آنے کے اعتبار سے اور بنائے جانے اور پیدا کیے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اور دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا اور جس میں کبھی بھی کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک اور شبہ ہے تو پھر اس کا ایمان اور اسلام صحیح سالم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں اور احادیث ایک نہیں سینکڑوں نہیں، اس سے کہیں زائد یہ کھول کھول کر کے بتلا رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی وہ ہستیاں ہیں اور وہ نفوس مقدسہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے اور منتخب کیا ہے۔ بغیر چنے ہوئے جیسے کوئی نبی نہیں بنتا، ایسے ہی بغیر چنے ہوئے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ پھر ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں چن کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا گیا اور پیدا کیا گیا، بغیر کسی اپلائی کے، بغیر کسی درخواست کے اور بغیر کچھ کہے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان والا بنایا اور صاحب ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اس پہ جتنا اس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کم ہی ہے، ورنہ ہم اور آپ خدا نخواستہ اگر کسی پنڈت کے گھر میں پیدا ہوتے اور کسی ٹھاکر جی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی صبح کو اٹھ کر کے اور جا کر کے مندر میں اور گھنٹہ 2-3 مرتبہ ٹنٹنا کر کے سمجھتے کہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ اور ہم بھی خدا نخواستہ اس طرح سے کہیں ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور اس کی پوجا کرتے اور اسی سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور ضرورت پڑ جاتی تو اسی بت کو توڑ کر کے بنیاد میں ڈال دیتے، کہتے تھوڑا سا اینٹیں کم پڑ رہی ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان اور بے پایہ لطف اور کرم ہے کہ اس نے دین اور ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ صحابہ رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور جو بھی صحابی ہوتا ہے وہ برگزیدہ ہوتا ہے، اور جو بھی صحابی ہوتا ہے اس کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اور اسے وہ مقام اسی دنیا میں دیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر میل اور کچیل نہیں آنا چاہیے۔ صحابی کیا ہے؟ جو علماء حق ہیں ان کی طرف سے بھی ذرہ برابر دل و دماغ میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے وبا کے دور میں ڈاکٹروں سے دوری جان لیوا عام طور پہ ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی فتنوں کے دور میں علماء حق سے دوری یہ ایمان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور آرام سے کوئی آتا ہے اور اچکا ہمارے ایمان اور اسلام کو اچک کے لے کے چلا جاتا ہے، کبھی کسی صحابی سے بدظن کر دیتا ہے، کبھی کسی عالم برحق سے بدظن کر دیتا ہے، کبھی ائمہ کرام سے بدظن کر دیتا ہے، جو حقیقت میں نائب رسول ہیں، جو حقیقت میں وارث انبیاء ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت تک یہ علماء حق کی ایک جماعت رہے گی، کبھی بھی انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا دنیاوی اعتبار سے تو پہنچا دے لیکن دینی اعتبار سے ان کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ غلطی کریں گے اور غلط تعویلات کریں گے اور دین میں غلطیاں ایجاد کریں گے اور شکوک و شبہات دین اور اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے، اور کتنی اچھا لبادہ اوڑھ کر کے آئیں اور کتنی اچھا لیبل لگا کر کے قرآن حدیث کا یا سنت کا آئیں، لیکن اگر کوئی اپنے عالم حق سے ملا رہتا ہے اور ان سے جڑا رہتا ہے تو پھر یقین مانیے اسے کوئی بھی آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا اور بہکا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہم میں سے بہت سے جو دوسروں کا بیچارے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو مقامی علماء حق ہوتے ہیں ان کے رابطے میں نہیں ہوتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا معاملہ عام طور پہ پیچیدہ ہو جایا کرتا ہے، اور وہ بیچارے کسی ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں فلاں عالم صاحب میں بھی کمی ہے، بھائی عالم صاحب انسان ہی ہے، عالم صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ جیسے امام صاحب اگر آدھا منٹ لیٹ ہو جائیں تو ہر کوئی گھر گھر کے دیکھتا ہے، ہر کوئی مڑ مڑ کے تاکتا ہے۔ اچھا، اور کھانے کا اگر انتظار کرنا ہے تو 1 گھنٹہ انتظار کیا جا سکتا ہے کیونکہ مرغا کی پلیٹ آگے دکھ رہی ہے، اور یہاں جو ثواب نہیں دکھ رہا ہے، انتظار صلاۃ میں جتنی دیر رہتے ہیں اتنی دیر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے انتظار میں نماز سے پہلے جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں اتنی ہی دیر ہمیں نماز کا ثواب ملا کرتا ہے۔ جیسے کل ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تب وہاں جو مسجد کی چابی تھی کوئی بچہ لے کے چلا گیا پڑھنے کے لیے، دوسری چابی ایک صاحب کے گھر پہ رکھی ہوئی تھی، تو ہم پہنچے تو ہم نے کہا کہ کیا ہوا ابھی مسجد نہیں کھلی؟ تو انہوں نے کہا نہیں آج چابی نہیں ملی ہے، اور ایک بچہ گیا فلاں گھر پہ، ہو سکتا ہے وہاں پہ مل جائے، وہاں پہ بھی ایک چابی رہتی ہے۔ بہرحال وہ لے کر کے آیا چابی، پھر اذان شروع ہوئی تو صاحب کہنے لگے ارے ہم تو 12 بجے سے کھڑے ہیں، ہم بھائی یہاں کھڑے کم سے کم 20 منٹ رہ گا۔ تو میں نے کہا کہ جتنی دیر آپ یہاں انتظار نماز میں کھڑے ہوئے تھے یہ سارا کا سارا آپ کا نماز میں لکھا گیا اور نماز کا ثواب ملا۔ ایک دم مگن ہو گئے، کہنے لگے تب تو بڑا اچھا ہوا کہ 20 منٹ ہمارا ہم سمجھ رہے تھے کہ فالتو کھڑے ہیں، لیکن یہ تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں اور ہم کو ثواب پہ ثواب بھی ملتا رہا۔ تو جتنا آپ انتظار کرتے ہیں اتنا آپ کو نماز کا ثواب ملتا ہے، اور نماز کے بعد جو بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پہ دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا اور استغفار میں لگے رہتے ہیں۔ اب اگر امام صاحب آدھا منٹ لیٹ ہو گئے تو ہر کوئی ایسا دیکھتا ہے جیسے لگتا ہے یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ بھیا نوکر صاحب کہاں رہے ہو؟ بھائی وہ نوکر صاحب نہیں، وہ امام صاحب ہیں، ان کا احترام ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اچھا، اپنا ہر نماز میں 2 رکعت غائب رہا تھی،
لیکن امام صاحب بیچارے آدھا منٹ نہیں لیٹ ہونا چاہیے. اور جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے، جس چاچا کی، معاف کیجیے گا، جس چاچا کی اور جس بوڑھے میاں کی گھر میں نہ ان کا ناتی سنتا ہے، نہ پوتا سنتا ہے، نہ ان کی بیوی سنتی ہے، وہی آ کر کے امام صاحب پہ اور جمانے کی کوشش کرتے ہیں. امام صاحب ہے، ان کا احترام ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. اس طرح کی کبھی بھی حرکت نہ کیا کریں. خدا نخواستہ کبھی ان کی بد دعا لگ گئی تو پھر نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں، نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں. آج بھی ہمارے بیچارے امام لوگ 2-4-5 ہزار میں اور 6 ہزار میں دین کی جو خدمت کر رہے ہیں، اور اس پر فتن دور میں جو ٹائم پہ اذان اور نماز کر رہے ہیں، اس کا شاید ہمیں اور آپ کو احساس نہیں، اس لیے کہ مسلم بیلٹ ہمارا پورا ہے نا. ان علاقوں میں چلے جائیے جہاں اس طرح کے لوگ ملتے نہیں ہیں. جون پور ہی کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک بچہ پڑھنے چلا آیا ہمارے مدرسے میں. اب وہ علاقہ جو ہے بدعتی حضرات کا ہے، ان سے متاثرہ علاقہ ہے. اب وہ سب کہنے لگے کہ وہ ہابڑا ہو گیا، بددین ہو گیا، کافر ہو گیا. تو اس عورت نے کہا کہ بھیا چاہے کافر ہو جائے چاہے بددین ہو جائے، ایسی جگہ پڑھ رہا ہے کہ کم سے کم نماز پڑھا لے گا، جنازہ پڑھا لے گا. پھر وہ بتانے لگی کہ ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں، اسی گاؤں میں ایک صاحب کی وفات ہو گئی تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ روڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی صاحب گزر رہے ہوں تو ان کو پکڑا جائے اور ان سے جنازہ کی نماز پڑھوائی جائے. کہتے ہیں 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک صاحب جا رہے تھے داڑھی ٹوپی میں سائیکل سے، ان کو لوگوں نے پکڑ لیا. کہنے لگے چلیے جنازہ پڑھا دیجئے. چچا تھے تو چچا نے کہا کہ بھائی ہم جماعت میں گئے تھے تو ہم نے تھوڑا سا کچھ نماز سیکھ لیا، لیکن ہم کو جنازہ پڑھانے نہیں آتا، ہم نہیں پڑھا پائیں گے، نہ ہم نے کبھی پڑھایا ہے. کہنے لگے پھر اب سب لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ اور گزرا، پھر کوئی صاحب بائک سے جا رہے تھے، کوئی مولانا صاحب، ان کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں، تب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. یہ صورتحال بہت سے علاقوں کی ہے. یہ ہمارے یہاں چونکہ مولانا لوگ فری میں مل رہے ہیں نا، اس لیے اہمیت گھٹتی چلی جا رہی ہے. پرسوں ہی بات ہو رہی تھی، ہم لوگ نکلے تو کوئی بات آئی، ہم نے کہا بھائی اب تو مولانا لوگ کی قدر ہی گھٹ گئی. تو ہمارے چھوٹے بھائی نے کہا قدر کہاں سے رہا ہے، یہی ہم لوگ 5 مولانا کھڑے ہیں، 1-2 تو نہیں، 5 تو کھڑے ہیں. اب بھائی کہیں بھائی مفتی صاحب نہیں ملن، چلا ان کے بھائی کا پکڑ لا، وہ نہ ہے جائے دے یار، اب بھائی دوسرے ملیے، قاری صاحب کا پکڑ لیا جائے. وہ نہ ملن، چلو مولوی ساحل صاحب کا پکڑ لے، وہ نہ ہے کہ اور کا پکڑ لے. جتنے بھی آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، یا تو 1 دن پہلے آئیں گے یا تو اسی دن صبح میں آئیں گے. اور جب کہا ابھی تک کہاں رہے، بہت کام رہا، بہت بزی رہے، بڑی مشغولی رہی. اور کیا ہوتا ہے اصل میں وہ دھیانوا سے نکل گیا. اب ہم نکلوانا پڑے گا تب کا ہوئی، جتنی دوتی ہوتی ہے کھیائی اور کھائی گئی ہے، کل بیکار ہوئے کے رہ جائی. بھائی جو اصل کام تھا وہی آپ بھولے تھے، اس لیے بھولے نہیں تھے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اب مفتیہ نہ ملی تو کہ اور کا پکڑ لی بھائی. اب بھائی نہ ملی تو کہ بھائی سے کہہ دے بھائی، وہ نہ ملی تو مدرسے کے کونوں استاد سے کہہ دے بھائی، وہ نہ ملی تو ابا ناظم صاحب سے کہہ دے بھائی کہ بھائی 3 لوگوں سے کہا، تینوں لوگ خالی نہیں ہیں، آپ کسی کو بھیج دیجیے، وہ بھیج دیں گے. تو اہمیت گھٹی ہوئی ہے. جہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں، جہاں پہ آسانی سے دستیاب ہیں، جہاں پہ آسانی سے ملتی ہیں، وہاں پہ اہمیت گھٹ جایا کرتی ہے. امام صاحب آپ کے امام صاحب ہیں، ان کی اہمیت کو محسوس کیجیے. بہرحال یہ سلو پائزن ہے جو معاشرے میں لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور وہی بیچارے متاثر ہوتے ہیں جو اپنے علماء حق کے رابطے میں نہیں رہتے ہیں. اور چھوٹی موٹی کوئی غلطی امام صاحب کی، عالم صاحب کی اگر دکھے تو اس پہ کمنٹ اور تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. اسے بھی استنجا جانا رہتا ہے، اسے بھی لیٹرین جانا رہتا ہے، اسے بھی باتھ روم جانا رہتا ہے، اسے بھی کھانا پینا ہے، اسے بھی دنیاوی ضروریات ہیں، اس کا بھی وضو ٹوٹتا ہے. وہ کوئی پتھر کا یا اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ اسے کوئی ضرورت نہ پیش آئے، اس لیے اور کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. چھوٹی موٹی غلطیاں تبھی سے ہوتی رہتی ہیں. اگر امام کی عقیدت نہیں ہے تو پھر کس نیت سے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کر کے نیت باندھ رہے ہیں؟ پھر یا تو مسجد چھوڑ دیجیے تو امام صاحب کو ہٹوا دیجیے. بھائی کیسے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں؟ پھر کس نیت سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ عقیدت نہیں تو آپ کھڑے کیسے اس کے پیچھے ہیں؟ وہی آپ کی نماز پڑھا رہا ہے، وہی آپ کی امامت کر رہا ہے، اور اسی کے بارے میں آپ دنیا بھر کی شکایات درج کرا رہے ہیں، دنیا بھر کی اسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کی اسی کی برائی کر رہے ہیں. یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور ائمہ کرام سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے مقام کو پہچانیں. امام ہیں تو امام ہی بن کر کے رہیں، عوام بن کر کے نہ رہیں. بہت سے امام صاحب ہوتے ہیں
خود اپنا وقار وہ کھو دیا کرتے ہیں، ہر دم ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے چائے پینے آپ گئے تھے، چائے پی کے چلے آئیے، اس مقصد سے گئے تھے کہ دو لوگ ملیں گے، دو لوگوں کو کچھ تبلیغ کر دیں گے اور چائے بھی ہو جائے گی، سموسہ بھی ہو جائے گا، دو لوگوں کو موقع ملے گا تو کچھ کہہ بھی دیں گے، دین کی بات بھی بتا دیں گے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں جانے اس طرح سے جانے میں۔ لیکن یہ کہ کوئی جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے ویسے ہی آپ بھی انہیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چوراہے پہ آگ بھی لکھئی کرتے ہیں، تو یہ کسی طرح سے گوارا نہیں اور کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ چونکہ معاشرے میں ایک خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا اس سائڈ پہ مجھے جانا پڑ گیا۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کا اصل میں ترجمہ کرنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث شریف پڑھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو تین باتوں کی تربیت دیا کرو، تین باتیں کم سے کم انہیں ضرور سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کو نہیں سکھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھوں کو نہیں سیکھنا ہے یا ان کو نہیں سکھانا اور بتانا ہے۔ سیکھنا اور سکھانا اور بتانا اور سمجھانا یہ تو قبر تک چلتا رہتا ہے، لیکن بچپن میں جو سیکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ بچپن تک یاد رہتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ان الصبیان الواح قلوبہم اشد قبولا لما نقش علیہا، ایک عربی کہتا ہے کہ بچوں کے دلوں کی تختیاں بہت جلد ان باتوں کو قبول کر لیتی ہیں جو اس پہ کندہ کر دیا جائے اور لکھ دیا جائے، اور ان کے دلوں پہ جو لکھا جاتا ہے بچپن میں، آپ ان سے بچپن میں پوچھ لیجئے تو وہ بتا دیں گے کہ ہاں 6 سال میں یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، اور ہم بچپن میں جاتے تھے تو ہمارے استاد بہت دلار کرتے تھے اور بہت پیار سے پیش آتے تھے اور بہت چمکار کے پڑھاتے تھے اور بہت کھلا کھلا کر کے پڑھاتے تھے، اور ہمارے استاد بہت مرکہے تھے، ایک دم مرکہوا بیل تھے اور مارتے تھے اور پیٹتے تھے۔ جیسا وہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے وہ ان کے دل و دماغ پہ ہمیشہ کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ دیکھیے ہمارا جیسا رویہ ہوتا ہے بچے اس کو پوری طرح سے کیپچر کرتے ہیں، پوری طرح سے۔ اب وہاں پہ ہماری عادت یہ ہے کہ آتے جاتے جو پرائمری کے بچے ہیں ہم ان سے سلام ضرور کرتے ہیں، تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جتنے پرائمری کے بچے ہیں انٹرول میں وغیرہ میں جب آتے جاتے سامنا ہوتا ہے تو ہمارے سلام سے پہلے وہ خود سلام کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ماسٹر صاحب کو نہیں کرتے لیکن ہمیں ضرور کرتے ہیں، چونکہ ہماری عادت ہے ان بچوں سے لگے رہنے کی۔ تو اب ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں سلام کرنا چاہیے، وہ ہمیں سلام کرتے ہیں۔ ابھی اسی چھٹی کے بعد 2 بچے آئے تو وہیں پہ فارسی میں ہم نے ان کا نمبر پوچھا، تو دونوں ابھی چھوٹے چھوٹے اور حافظ ہیں، تو ایک بستی کا ہے اور ایک اپنے جونپور ہی کا رہنے والا ہے۔ تو ہم نے پوچھا نمبر کتنا ہے، تو ایک نے بتایا کہ ہمارا اوسط 84، اوسط 84 84، کوئی معمولی اوسط نہیں ہے، اور ایک نے بتایا 79 80 کے قریب۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے پیٹ تھپ تھپائی اور آپ نے عادت کے مطابق ہم نے ان دونوں کو دعا دی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ تم دونوں کو کیا بننا ہے، تو دونوں نے بیک وقت کہا مفتی شمیم بننا ہے۔ دونوں نے بیک وقت کہا کہ مفتی شمیم بننا ہے۔ اب یہ ہم نے کوئی جادو نہیں کیا ان کے اوپر، بس وہی دلار ہے، وہی پیار ہے، وہی محبت ہے۔ وہ چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کو مہاجر سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں، ان کو ہم محبت دیتے ہیں۔ اب وہ دور کے رہنے والے ہیں، اب ان کے دلوں میں ہماری جگہ اتنی گھر کر گئی ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا کہ تم دونوں کا اچھا آگے چل کے کیا بننا ہے، ابھی تو فارسی میں ہو، تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو کیا بننا ہے، مفتی شمیم بننا ہے۔ یہی نہیں، کل ایک صاحب بات پہ بات آئی ہے، عرض کر دوں شاید کسی کی دعا ہی لگ جائے، ان کا کام ہو جائے، اللہ کس کی سن لے کوئی بھروسہ نہیں۔ پرسوں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے ملوانے آئے تھے، ان کا بچہ ان کو اکثر بزد ہوتا تھا، لکھما پور کونڈا کے رہنے والے ہیں، ابھی 7واں سال بیچارے کا چل رہا ہے، کینسر ہو گیا سر میں بھی اور پیٹھ میں بھی۔ 1 سال پہلے ان کی والدہ کا کینسر ہی میں انتقال ہوا تھا۔ لے کے آئے، گورا چٹھا موٹا بچہ تھا، اکثر جمعہ میں آتا، ان کو مجبور کرتا تھا کہ چلو نہیں جمعہ گرے نہیں پڑھیں گے، تو لے کے آتے تھے، تو اکثر ہم ملتے تھے تو اپنی عادت کے مطابق اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے ہلاتے اور شیرو ٹھیک ہے اور خیریت سے ہو۔ اب اس کے دل میں میری کہاں تک گھسی ہوئی یہ جگہ بتا رہا ہوں، اس بیماری کے عالم میں 5 روز پہلے وہ ان سے اپنے والد سے کہہ رہا تھا کہ لے چلیے ہمیں مفتی صاحب کے یہاں ان سے ملنا ہے اور وہاں جمعہ پڑھنا ہے۔ تو بیچارے دعا کرانے کے لیے لائے تھے، آج اس کا آپریشن چل رہا ہے بر وقت، ابھی نکلوں گا تو بات کروں گا کہ کیا ہوا۔
ڈاکٹر مظہر صاحب نے کہا اللہ کے نام پہ آپریشن کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، ہو سکتا ہے نہیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ میں اسی امید میں ہوں، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ شفا ملے گی۔ تو اس میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دو اور 3 باتیں سکھلاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کو نہیں سیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جوانوں کو نہیں سیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھوں کو نہیں سیکھنا ہے، جس کو بھی دین نہیں آ رہا ہے یا دین کی کوئی بات نہیں معلوم ہے وہ دوسرے دیندار سے اور پڑھے لکھے سے سیکھے۔ یہ تو علم چلتا ہے پیدائش سے لے کر کے قبر تک، اور کبھی بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی ہے، اور جو بات دین کی نہیں آ رہی ہے اسے سیکھنے میں کبھی کوئی جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ بچپنے میں جو بات لکھی جاتی ہے دل و دماغ کی تختی پہ وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 بات کی تعلیم دو اور 3 باتوں پہ ان کی تربیت کرو۔ پہلی بات کیا ہے؟ حب نبیکم، پہلی بات حب نبیکم، پہلے اپنے نبی کی محبت انہیں سکھلاؤ، اپنے نبی کی محبت ان کے دل و دماغ میں بٹھلاؤ، اور یہ بتلاؤ کہ نبی کون ہے، اور یہ بتلاؤ کہ نبی آخر الزماں کا نام کیا ہے، اور یہ بتلاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور یہ بتلاؤ کہ آقا کی آمد کہاں ہوئی، اور یہ بتلاؤ کہ آقا نے مکہ میں کتنے سال گزارے، اور یہ بتلاؤ کہ تبلیغ اسلام کے لیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں، اور کیسے کیسے چوٹ کھا کر کے اور دندان مبارک کو شہید کر کے اور چہرے انور کو لہو لہان کروا کر کے اور خون یہاں تک بہا کہ تلوے میں جا کر کے آقا کے پائے اقدس جا کر کے جوتے میں چپک گئے، اور رفیق سفر حضرت زید ابن حارثہ نے جب جوتوں کو تلوے سے چھڑانا چاہا تو میرا نبی درد سے کرا رہا تھا، اور یہ سب اس لیے میرے نبی نے برداشت کیا، اور یہ سب سے جھیلتے رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مسلمان ہوں اور وہ ہمارا کلمہ پڑھیں اور وہ کسی طرح سے جہنم سے بچ جائیں۔ یہ ہے میرا نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرا نبی کہہ رہا ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم، پہلے ان کے اندر اپنے نبی کی محبت بیٹھلا دو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گارجین، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بڑے اور ہمارے بوڑھے اس لائن سے بالکل غافل ہو چکے۔ پورا معاشرہ ہمارا اتنا غافل ہے کہ بچوں کے اندر دینی شعور پیدا کیا جائے، بچوں کے اندر دینی بیداری پیدا کی جائے، بچوں کو کلمہ سکھایا جائے، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کون ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آخری نبی ہیں۔ یہ سکھلانا اور بتلانا ہم نے اور ہماری ماں نے اور ہمارے گارجین نے اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بوڑھوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے 20 سال اور 25 سال کی عمریں ان کی ہو چکی ہیں، لیکن انہیں اتنا پتہ نہیں کہ میرے نبی کا نام کیا ہے، انہیں اتنا پتہ نہیں کہ میرے نبی کا کلمہ کیا ہے، انہیں اتنا پتہ نہیں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، انہیں اتنا پتہ نہیں کہ اب کوئی دوسرا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، انہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ہوائی بات میں نہیں کر رہا ہوں، شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 20-25 سال کا ہو جائے اور اسے اپنے نبی کا نام نہ معلوم ہو۔ اس طرح کے شبہات اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ خود ہمارے گھر میں، ہماری خاندان میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی پوتی لگنے والی، شروع سے جو ہمارا مزاج ہے کہ پیدا ہوئے تو باپ الگ مست ہے اور اپنی کمائی میں مست ہے، اپنی آفس میں مست ہے اور اپنی جاب میں مست ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے کھانے اور پکانے سے فرصت نہیں، اور اگر تھوڑا سا ٹائم ملا تو پھر پرش ٹانگ کر کے جاب کرنے اور بازار جانے سے فرصت نہیں، اور بچہ دین کا ہے کہ ایمان کا ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو کسی کانوینٹ کے اور کسی کے جی کے ہم نے اور آپ نے اسے حوالے کیا جہاں وہ
اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ کچھ سنتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ جانتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ 15 سال کی بچی جو بالغ ہو چکی تھی، اور ہمارا مزاج ہے ہم اپنے بچوں سے جب تک چھوٹے رہتے ہیں ان سے پوچھتے رہتے ہیں بتاؤ میرے نبی کا نام کیا ہے، بتاؤ میرے نبی کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، بتاؤ میرے نبی کہاں پر پھر ہجرت کر کے گئے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہے، اور جنت البقیع کہاں ہے، اور پہلے نبی کہاں ہیں۔ اس طرح کے سوالات اکثر اپنے بچوں سے، اپنے بھانجوں بھتیجوں سے ہم کیا کرتے، خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو ہماری بچی وغیرہ کو سب معلوم تھا۔ وہ 15 سال کی جو حضرت کی پوتی لگتی ہے اور یہیں قریب کی ہمارے رہنے والی اور ہمارے گھرانے کی ایک طرح سے وہ آئی تھی ٹہلنے کے لیے۔ ہماری بڑی بڑی بچی نے، چوڑی والی بچی نے، جس کی عمر ابھی 8-9 سال تھی، اس بچی سے جس کی عمر 15-16 سال ہو رہی تھی اور وہ کالج میں پڑھ رہی تھی، اس سے سوال کیا کہ بتائیے میرے نبی کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اردو میں ٹیڑھے ہو کر کے کہا میں کیا جانوں کہ میرے نبی کا نام کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے گھروں کی حالت ہے، یہ مسلمان کے گھروں کی حالت ہے، یہ مسلمان کے بچوں کی حالت ہے، اور ہم مگن ہیں اور ہم یہ بیٹھ کر کے تبصرے کرتے ہیں، اور دوسرے کے گھر گھرانوں کے بچے پہ ہمارے کمنٹ آتے ہیں، فلانے کی بچی یہاں جا رہی ہے، فلانے کا بچہ وہاں جا رہا ہے، اس کا فلانے کا ان کانٹیکٹ اس سے ہو گیا ہے۔ اپنی خبر نہیں، اپنے بیٹے کی خبر نہیں، اپنے ناتی کی خبر نہیں، اپنے نواسے کی خبر نہیں، اسے کلمہ تک کا پتہ نہیں اور اسے درود تک کا پتہ نہیں، اور اس کے بعد ہم دوسرے پہ کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ آخر کس منہ سے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان 25 سال کے ہو چکے ہیں اور انہیں اگر کلمہ اور درود نہیں آتا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے گارجین ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے پیرنٹس ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ماں ہے جس نے گود میں لے کر کے اسے کلمہ اور درود نہیں سکھایا اور بتلایا نہیں۔ اور جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے تو باہری اثرات سے متاثر ہوتا ہے، آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باہری اثرات اس پہ پڑتے ہیں، اور کیوں نہیں پڑیں گے؟ جب ماں امید سے ہوتی ہے اور حمل سے ہوتی ہے تو اگر حمل میں کوئی دقت پیش آنے والی ہوتی ہے تو پرہیز کسے کرایا جاتا ہے؟ ماں کو کرایا جاتا ہے۔ پرہیز کسے کرایا جاتا ہے؟ باپ کو کرایا جاتا ہے۔ ماں کو غذائیں بتلائی جاتی ہیں کہ یہ غذا لو تاکہ بچہ تندرست ہو، ماں کو دوائیں بتلائی جاتی ہیں کہ یہ دوا لو تاکہ بچہ صحت مند رہے، ماں کو بتلایا جاتا ہے ٹیٹنس کا انجیکشن لو تاکہ بچے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں پلا ہوتا ہے اس کے اوپر باہری اثرات پڑا کرتے ہیں، اور اتنا پڑھتے ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسیمو چائے والے ہیں، ان کے 2 لڑکے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں ان کو اکثر کہتا ہوں ان کی تھوڑا سا شکل جو ہے وہ نیپالی اور چائنا ماڈل ہے۔ ایسے بچوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ تم چائنا ماڈل ہو، چائنا ماڈل۔ تو ان سے جب ملتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کعبے چائنا ماڈل خیریت ہے؟ تو ایک صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلم بیلٹ مسلم ایریا بہت دور کے نہیں تھے، گاڑی روک دی، اپنی بیوی کے ساتھ تھے، وہاں سے چائے وائے لے کر کے آئے اور چائے بولا اور کچھ کھانے کا سامان لیا، چائے لے کر کے گاڑی پہ یہی ان کا چھوٹا والا لڑکا گیا، اب تو تھوڑا بڑا ہو گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اپنی گھر والی کو، گھر والی ان کی امید سے تھی، تو انہوں نے گھر والی سے کہا کہ یہ لڑکا اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہنے لگے ہاں بڑا خوبصورت دکھتا ہے۔ کہا اسے تم کا لڑکا مل جاتا تو بہت اچھا رہا نا؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ بات آئی گئی چلی گئی، گئے جب پیدائش ہوئی بچے کی، لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا انہی لڑکے میں مل رہا ہے، اور ان لوگوں کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف وہی ایک سامنا ہوا تھا۔ اسی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی کی پرچھائی پڑ گئی ہے۔ ہمارے دیہات میں کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کسی کی پرچھائی پڑ گئی ہے۔ تو یہ چائنا ماڈل کی پرچھائی پڑ گئی، وہ چائنا ہو گیا ہے۔ اگر گھر والوں کے ماحول صحیح ہوں اور گھر والوں کے حالات اچھے ہوں تو پھر اس بچے کے اوپر اس کے اثرات کیوں نہیں پڑیں گے؟ لیکن ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے، جب امید سے ہیں تو وہی فلم ہے، جب امید سے ہیں تب بھی وہی گانے ہیں، جب امید سے ہیں تب بھی وہی سیریل ہے، جب امید سے ہیں تب بھی وہی کان میں آلے ہیں، جب امید سے ہیں تب بھی وہی ساس بہو کے جھگڑے ہیں، اور پتہ چلا کہ بہو کھانا پکا رہی ہے اور ساس صاحبہ بربر ایک دم بربرائے جا رہی ہیں،
اور وہ بیچاری کرچھلی چلا رہی ہے. اب سنتے سنتے وہ بھی پک گئی ہے اور وہ سبزی نہیں پکا رہی ہے بلکہ اسی میں بکے جا رہی ہے کہ وہ چھن کی بھائی مرو نہیں جاتی. یہ بڑھیا ایک دم سے پکائے کے رکھ دیے سے یہ اپنی بیٹیون خاطر تو بہت نیک ہے اور ایک بیٹیون خاطر تو محبت پھوٹی جاتی اور ہمارے لیے تو یہ جہنم کے ادھر بنائے کے رکھ دیے سے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اثرات کھانے میں متاثر ہوتے ہیں اور وہی کھانے جب ہمارے بچے کھاتے ہیں تو اسی ذہنیت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں اور پلتے ہیں. یہ اس کھانے کا اثر ہوتا ہے. جس کھانے پہ درود پڑھا جائے اور جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جائے اور جس کھانے پہ کلمہ پڑھا جائے اور جس کھانے پہ دعا پڑھی جائے اس کھانے کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں اور جس کھانے پہ دعا درود نہ پڑھی جائے اس کھانے کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں. اب جس کھانے کو پکاتے ہوئے اس میں اس طرح کی افواہات اور بکواس چل رہی ہے اور مزاج انسانی بگڑا ہوا ہے اس کے اثرات اس کے بچوں کے اوپر کیوں نہیں پڑیں گے؟ اور اسی طریقے سے ماں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب گود میں لیتی ہے وہی سیریل دیکھ دیکھ کر کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے, وہی گانے سن سن کر کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے, وہی گانے سن سن کر کے اس کو پال رہی ہوتی ہے, وہی سیریل دیکھ دیکھ کر کے اس کو پال رہی ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے اسی گانے کی جھنکار میں, اسی موسیقی کی آواز میں اور اسی گانے کی رفتار میں کلمہ اور درود سے دور ہو کر کے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے. پھر وہ نتیجہ یہاں تک نکلتا ہے کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر کے وہ نمازی نہیں ہوتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے وہ دیندار نہیں ہوتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے خالد بن زیاد نہیں بنتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے خالد بن ولید نہیں بنتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے طارق بن زیاد نہیں بنتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا, ایسا بچہ بڑا ہو کر کے علاقے اور معاشرے میں انقلاب لانے والا نہیں بنتا بلکہ معاشرے اور انقلاب لانے والوں پہ بوجھ ہوتا ہے اور پلیے اور چوراہوں پہ بیٹھ کر کے بھی وہ خرافات کرتا ہے اور بدماشی کرتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت بالدف مولعا فشیمت اہل البیت کلہم رقصوا. جب گھر کا مالک ڈھول بتاشے کا عاشق ہوگا, جب گھر کا مالک گانے سننے اور ناچ دیکھنے کا عادی ہوگا تو پھر پورے گھر والے بچوں کی عادت کیا ہوگی؟ ناچنے اور گانے کی ہوگی اور کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. پہلے کی مائیں جب امید سے ہوتی اور پہلے کے گھرانوں میں جب مائیں امید سے ہوتی انہیں بچایا جاتا غلط راہوں سے, وہ اپنے آپ کو بچاتی تھی. ان کی نماز میں اضافہ, ان کی تلاوت میں اضافہ, ان کے ذکر میں اضافہ, ان کے فکر میں اضافہ, ان کے درود میں اضافہ, وہ اللہ اللہ کرتی تھی اور یہ دعا ہوتی تھی یا اللہ پیدا ہونے والا بچہ ہمارا قاسم اور طارق بنے اور وقت کا عالم باعمل بنے اور علاقے میں نہیں پوری دنیا میں انقلاب برپا کرے اور ایک آفتاب اور مہتاب بن کر کے جیے. آج ہماری مائیں اور بہنیں اس لیے دودھ پلاتی ہیں تاکہ سویرے سو جائے اور صبح اٹھ کر کے 9 بجے کسی طرح سے اسکول چلا جائے, نہ سورتے ہوئے نہ سلاتے ہوئے. کوئی درود کی فکر ہے, کوئی دعا کی فکر ہے, نہ کسی صحابی کا واقعہ ہے, نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نہ نام نامی ہے, نہ اس کا اسم گرامی ہے. سوتے ہوئے وہ خود آلے لگائے ہیں اور گانے سن رہی ہیں اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور سوتے ہوئے کہہ رہی ہیں بیٹا جلدی سو جا, تجھے صبح اسکول جانا ہے. کون وہ ماں ہے, کون وہ باپ ہے, کون وہ دادا ہے, کون وہ دادی ہے, کون وہ نانا ہے, کون وہ نانی ہے اور کون وہ گارجین ہے اور کون وہ پیرنٹس ہے جو سلاتے ہوئے یہ کہتا ہو بیٹا سویرے سو جا تجھے تہجد پڑھنا ہے, بیٹا سویرے سو جا تجھے فجر میں اٹھنا ہے, بیٹا سویرے سو جا تجھے فجر میں اٹھ کر کے اللہ سے لو لگانی ہے, بیٹا سویرے سو جا تجھے فجر میں اٹھ کر کے اپنے رب کو منانا ہے اور بگڑی ہوئی بنانا ہے اپنے خاندان کی, اپنے معاشرے کی, اپنے گاؤں کی, اپنے علاقے کی تجھے حالت کو بدلنا ہے. بیٹا تو طارق بنے گا, بیٹا تو صلاح الدین بنے گا, بیٹا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت پڑھ, امی جان حضرت عائشہ کی, بیٹیا تو سیرت پڑھ, حضرت فاطمہ الزہرا کی تو سیرت پڑھ. جتنے بھی کالج میں اور اسکول میں اور کانوینٹ میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, قسم خدا کی کھا کر کے کہتا ہوں اگر ان بچوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے اور ان بچیوں کو کھڑا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے تمہیں کیا بننا ہے,
کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو ایک کہہ دے ہمیں حضرت علی جیسا بننا ہے، صدیق اکبر جیسا بننا ہے، عمر فاروق جیسا بننا ہے، جس کے بارے میں ایک انگریز رائٹر اور انگریز مصنف نے لکھا ہے اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا اسلام کا دنیا میں غلبہ ہوتا اور کفر کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ کوئی بچہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اسے نام تک کا پتہ نہیں، اور کوئی بچی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں امی جان حضرت عائشہ جیسا بننا ہے، حضرت فاطمہ جیسا بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ایسا معاشرہ ہم کریٹ کریں، ایسا معاشرہ ہم بنائیں، ایسا معاشرہ ہم تیار کریں کہ ان ماں اور بہنوں کی گودوں میں پلنے والے اور ان بوڑھے اور گارجین کے ماتحتی میں رہنے والے جب آگے بڑھیں تو یہ بولیں کہ ہمیں حضرت علی پسند ہیں، ہمیں حضرت عمر پسند ہیں، ہمیں صدیق اکبر پسند ہیں، ہمیں صدیق اکبر پسند ہیں، ہمیں عثمان غنی پسند ہیں، ہمیں حضرت طلحہ پسند ہیں، ہمیں خالد بن ولید پسند ہیں۔ جنگ موتا میں جنہوں نے 3000 کی فوج لے کر کے 1 لاکھ سے زیادہ رومیوں سے ٹکر لیا تھا، اور اس جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی اور جسم کا کوئی حصہ زخم سے بچا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 3000 کی فوجوں نے 1 لاکھ کو لہے کا چرا چبوا دیا تھا اور فتح کی صورت میں وہاں سے واپس لوٹے تھے۔ کاش کوئی نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا میں خالد بن ولید بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گارجین کو نہیں پتا، دادا کو نہیں پتا، نانا کو نہیں پتا، دادی کو نہیں پتا، بوڑھے کو نہیں پتا، بڑھیا کو نہیں پتا۔ وہی سیریل ہے، وہی گانے ہیں جن کو نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی لڑکوں سے، اپنے پوتے سے، اپنے گارجین سے ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن، ہماری وہ خالہ، ہماری وہ نانی، ہماری وہ ممانی، ہماری وہ چچی جن کو ٹھیک سے نظر تک نہیں آتا، جن کا پیر پیٹ میں قبر میں لٹکا ہوا ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، وہ بھی چشمہ لگا کر کے اپنے پوتا اور ناتی سے کہتی ہیں تنی ہے سیریل والا لگاؤ، تنی ہو والا سیریل والا لگاؤ، تنی ہے چلائے دے، تنی ہو چلائے دے۔ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ذرا قرآن لا کر کے دے، ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا ذرا دین اور اسلام کی کوئی بات سکھا اور بتا تاکہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جانے کا وقت آ رہا ہے۔ جب کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری داڑھیاں پک چکی ہیں، کٹائی کا ٹائم آ رہا ہے، لیکن ذرہ برابر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ سوال ہم سے بھی ہوگا، یہ سوال آپ سے بھی ہوگا، یہ سوال ہمارے گارجین سے ہوگا، یہ سوال ہمارے پیرنٹس سے ہوگا، یہ سوال ہماری ماں سے ہوگا، یہ سوال ہماری بہنوں سے ہوگا، اور پھر یہی اولاد کل قیامت میں کھڑی ہو کر کے ہمارا گریبان پکڑے گی اور کہے گی اے میرے مولا مجھے اس نے جہنم کا ایندھن بنایا، میرے ماں باپ کو پہلے جہنم میں ڈال، جس نے ہمیں ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اور ہمیں ایک دکان کی طرح سے اس نے پالا اور پوسا تھا، اور ہمیں اس نے ایک تجارت کا ذریعہ سمجھا تھا، اور اس کے ذریعہ سے ATM مشین مجھے بنا کر کے صرف یہ پیسہ مجھ سے چاہ رہا تھا، باقی اس نے کبھی نہیں بتایا اللہ کون ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ وہ دن آنے سے پہلے اس کی فکر ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ کاش وہ مائیں ہوتی، کاش وہ بہنیں ہوتی، کاش وہ گارجین ہوتے، کاش وہ پیرنٹ ہوتے جو اپنے دین اور ایمان کی فکر کرتے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرتے تو معاملہ اور نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ ایک واقعہ کوٹ کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، بہت سا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو تو بخاری نہیں آتی ہے، ہاں بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی ہے، ہاں بخار آتا ہے۔ بخاری کے نام پہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور بیچارے گچا کھا جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کی بات ہے تو صحیح ہوگی۔ اب ان کو کیا پتا، ارے بھائی ہم سے ملے، پڑھے لکھے سے ملے تب نہ پتہ چلے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب اس سے ان پڑھ سے بیچارے سے کہیں گے تو بیچارہ تو یہی کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ، ان سے بڑا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔ کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے مقدس اور سب سے صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ ایک حدیث لکھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا مانگتے، پھر دوسری حدیث لکھتے، اس طرح سے یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ پیدا
پیدائشی نابینا تھے. ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں غور سے سن لیں اور دل کی تختی پہ سونے کے پانی سے، چاندی کے قلم سے باقاعدہ اسے لکھ کر کے لے کر کے جائیں. جو یہ رونا روتے ہیں نا، ہماری آل اولاد بڑی کمینی ہے اور ہماری آل اولاد بہت تنگ کرتی ہے اور ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے اور ہم اپنے ناتی پوتے کو بلاتے ادھر تو جاتا ہے ادھر. کبھی ہم نے غور کیا کہ اس میں ہماری کہاں سے مسٹیک ہو رہی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کبھی ان بوڑھوں نے، ہمارے گارجین اور پیرنٹس نے کیا کبھی توجہ دی اس بات پر؟ جب دین سے بیزاری ہوگی اور دین نہیں سکھایا جائے گا اور دین و ایمان کی فکر نہیں کی جائے گی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، اور جب یہ نہیں بتایا جائے گا کہ پیرنٹس اور والدین کون ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کا صلہ کیا ہے اور شریعت نے کیا اجر اور ثواب رکھا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑھاپے میں اور ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے اور لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں داخل کریں گے. پہلے تو امریکہ اور یورپ میں ہوتا تھا، اب ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش ہر جگہ اولڈ ایج ہوم بنا ہوا ہے اور جونپور میں بھی ہے، جہاں 2-4 بوڑھے اور بڑھیا پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی پرسان حال ان کا نہیں ہوتا ہے. جب چہتا بیٹا، جب چہتی بیٹی، جب چہتا نواسا، جب چہتی نواسی، جب چہتا پوتا اور چہتی پوتی یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ غیر ہیں جن کے حوالے کیا گیا ہے. آخر وہ کیوں خدمت کریں گے؟ وہ تو چند ٹکے کے لیے اور پیسے کے لیے وہاں رہتے ہیں کہ کچھ ہمیں 10,000 20,000 مہینے کا ملے گا انہیں دیکھ بھال کرنے کا. زیادہ کوئی چلائے گا تو نوٹا پکڑ کے مار بھی ڈالیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور فون کر کے کہیں گے آئیے آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، لے کر کے چلے جائیے. یہ صورتحال جو یورپ اور امریکہ میں تھی وہ ہمارے ملکوں میں بھی آ چکی ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں کے کالے کرتوت ہیں جو ہم نے کیا اور بنایا ہے. تو یہ پیدائشی نابینا تھے اور ہو گئے یتیم. ان کی والدہ محترمہ بہت فکر میں رہتی کہ اللہ نے ایک اولاد دی. ہماری خواہش یہ تھی کہ عالم بعمل بنتا، ایک بڑا عالم بنتا، لیکن یہ تو بیچارہ کیا ہے؟ نابینا ہے. اس لیے روزانہ اللہ سے دعا مانگتی، روزانہ نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا مانگتی. کئی سال یوں ہی گزر گئے اور کچھ سالوں کے بعد ایک روز دعا مانگ کے سو رہی تھی. انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی بینائی واپس آ گئی ہے، آپ کے بچے کی روشنی آ گئی ہے. یہ وہاں سے اٹھی دعا سے اور فوراً آئی اور آ کر کے اپنے بچے کو جھجوڑ کر کے جو اٹھایا تو بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کی بینائی واپس آ گئی ہے. یہ تھی کبھی ہماری مائیں، یہ تھی کبھی ہماری بہنیں جو اپنے آل اولاد کے لیے اپنے رب سے ایسے تڑپ کے مانگا کرتی تھی، اور جب تڑپ کے کوئی مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی سنتا ہے. قرآن مقدس میں اس نے فرما دیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے مضطر اور پریشان حال کی دعا کون سنتا ہے؟ جو بے قرار ہو کر کے، سارے سہارے سے ہٹ کر کے اور کٹ کر کے، جس کے پاس کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں، بالکل مجبور ہو کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ اب کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں بچا ہے سوائے اس کے کہ اپنے رب حقیقی کو پکاریں. جب اس طرح سے کوئی آ کر کے ہمیں پکارتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا مضطر اور پریشان حال اور بے چین کی دعا کون سنتا ہے اور اس کی پریشانی کون دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم سے مانگتے، ہم سے کہتے. اگر ماں کے رونے سے امام بخاری کی بینائی واپس آ سکتی ہے تو ہماری ماں اور ہماری بہنوں کے رونے سے اور ہمارے دادا اور ہمارے نانا کے رونے سے اور مانگنے سے ان کی آل اولاد کیوں نہیں صحیح نہج پہ آ سکتی اور کیوں نہیں سیدھی راہ پہ
پہ آ سکتی. ہم روتے ہی نہیں, ہم گڑگڑاتے ہی نہیں, ہم رب سے مانگتے ہی نہیں. ہمارے یہ بوڑھے, ہمارے یہ گارجین دن رات اپنی آل اولاد کو کوستے تو ہیں, برا بھلا کہتے تو ہیں, ان کی برائی تو کرتے ہیں, کبھی بیٹے کی, کبھی ناتی کی, کبھی نواسے کی, کبھی پوتے کی, لیکن ان کو توفیق یہ نہیں ہوتی کہ 10-5 منٹ مسجد کے کونے میں جائیں, مصلی پکڑیں, گھر کے کونے میں جائیں, وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے کہیں اے میرے ربا, دل کو پھیرنے والا تو ہی ہے, دل تیرے قبضے میں ہے, تو جدھر چاہے دل کو پھیر دے, تو میرے لڑکے کی, میری بیٹی کی صلاح کر دے, میرے بیٹے کی صلاح کر دے. اگر غصے میں بد دعا کی جگہ سے دعا نکل جائے تو امام کعبہ بن گئے. انہوں نے مہمان کے آنے پہ غلطی کی تھی, تھوڑا سا کھانا تھا اس میں لا کر کے مٹی ڈال دی اور مہمان تیار بیٹھے ہیں کھانے کے لیے, گھر پہ کوئی کھانا نہیں. ان کی والدہ کو بہت غصہ آیا اور غصے میں وہ کہہ گئی جا بیٹا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے. غصے میں نکلی ہوئی دعا اللہ نے قبول کر لی اور امام سدیر کعبے کا امام بن گیا. تو اگر ہم اور آپ واقعی گڑگڑا کر کے اپنے رب سے مانگیں تو کیوں نہیں اللہ نوازے گا. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے پکارنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کی راہ بھی کھلی ہے, آثار و نشاں سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے, لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اس لیے میرا نبی کہہ رہا ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال, اپنے بچوں کی 3 باتوں پہ تربیت کرو, ان کی دیکھ ریکھ کرو, انہیں 3 باتیں سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال, پہلے یہ بتاؤ نبی کون ہے, پہلے یہ بتاؤ اللہ کون ہے, پہلے یہ بتاؤ خالق وہی ہے, پہلے یہ بتاؤ رازق وہی ہے, پہلے یہ بتاؤ مالک وہی ہے, پہلے یہ بتاؤ زار وہی ہے, پہلے یہ بتاؤ نافع وہی ہے. توحید کامل انہیں سکھاؤ تاکہ جب بھی ان کی یہ پیشانی جھکے تو اسی کے سامنے جھکے اور دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو. سر کٹانا وہ گوارا کرے لیکن سر جھکانا وہ گوارا نہ کرے. کیا بات ہے کہ ہم نے اور دین اور ایمان پہ آج محنت نہیں کی, جس کی وجہ سے ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری بھانجی, ہماری بھتیجی, ہماری نوجوان لڑکی اور لڑکیاں غیروں سے ان کانٹیکٹ کر رہی ہیں اور ان سے تعلق قائم کر رہی ہیں. اور پرسن اللہ بورڈ کے سروے میں اب یہ رپورٹ کھل کر کے آئی ہے کہ 8 لاکھ ہماری بہنیں مرتد ہو چکی ہیں جنہوں نے غیروں سے شادی رچائی ہے. اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ یہ ہمارا نوجوان نہیں, یہ ہمارے بہن نہیں, یہ ہمارا باپ نہیں, یہ ہمارا دادا نہیں, یہ ہماری دادی نہیں, یہ ہمارا نانا نہیں, یہ ہماری نانی نہیں. اور کون ذمہ دار ہے؟ ہم تو بیٹھ کر کے بغل والی پہ تبصرہ کرتے ہیں اور بغل والا بیٹھ کر کے اس بغل والی پہ تبصرہ کرتا ہے. نہ کسی کو اپنی بہن کی فکر ہے, نہ اپنی بیٹی کی فکر ہے. سب کو فکر ہے تو پڑوسن کی فکر ہے, اس کی آل اولاد کی فکر ہے, اور اپنے سے سب غافل ہیں اور چھوڑ دیا ہے چرواہے کی طرح سے. جو جانور بغیر چرواہے کے چھوڑا رہتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا. کب جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, اپنے کے بارے میں کسی کو فکر نہیں اور دوسرے کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ پڑوس کی بچی 12 بجے رات تک کسی سے بات کرتی ہے اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ خبر نہیں کہ وہ بھاگنے والی ہے. یہ کب تک چلے گا؟ اور آنکھیں مود کر کے مسائل حل نہیں ہوتے, آنکھیں کھول کر کے مسائل حل ہوتے ہیں. راہ فرار اختیار کر کے مسائل حل نہیں ہوتے, فرار کی راہ اختیار کر کے مسئلہ نپٹتا نہیں. ڈٹنے سے مسئلہ نپٹتا ہے. کوشش کیجئے, سمجھائیے, پیار سے سمجھائیے, لاڈ سے سمجھائیے, دلال سے سمجھائیے. ایک بار نہیں 1000 بار کہنا پڑے کہتے رہیے, اور نہ مانے تو پھر کونے میں جائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے مانگیے. خدا کی قسم کہتا ہوں کچھ دنوں کے اندر دیکھو گے معاملہ بدلا ہوا نظر آئے گا. اللہ سب کی سنتا ہے. اس بڑھاپے میں جب آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, جس میں رب کو ترس آتا ہے, آپ گڑ گڑا کے مانگیں. مانگنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں, مانگنے کے لیے پاکی بھی شرط نہیں, مانگنے کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں. لیٹے رہیے تو بھی دعا کرتے رہیے, لیٹے رہیے تو بھی اللہ سے کہتے رہیے, لیٹے رہیے تو بھی اللہ سے فریاد کرتے رہیے. وہ رب سب کی سنتا ہے. فرعون وقت اگر اپنی خدائی بچانے کے لیے دریائے نیل میں اتر جائے اور بھیس بدل کر کے رب کو پکارے اور کہے تیرے سوا کوئی کام بنانے
سننے والا نہیں تو میرا رب اس کی بھی سن لیتا ہے. ہم تو پھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, آخر ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے ہمارے گارجین, ہمارے پیرنٹ اس طرح کی باتیں بیٹھ کر کے زیادہ نہ کریں, بلکہ دھیان دیں اور توجہ دیں, سکھلانے کی, سمجھانے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, 3 چیزوں پہ اپنے بچوں کی تربیت کرو. حب نبیکم وحب اہل بیتی, اور اہل بیت کے بارے میں بتلاؤ. حضرت علی کون ہیں, حضرت فاطمہ کون ہیں, حضرت حسن کون ہیں, حضرت حسین کون ہیں, پھر صحابہ کرام کون ہیں, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. ان لوگوں کی طرف سے دل و دماغ میں ذرہ برابر میل کچیل نہ آئے. اگر ذرہ برابر ان کی طرف سے کچھ پیدا ہوا تو یقین مانو قرآن حدیث تمہارا سب گیا, اور اسی طریقے سے تمہارے ایمان اور اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی. اور آخر میں فرمایا وحب تلاوت القرآن, اور انہیں تلاوت قرآن کا پابند بناؤ, انہیں قرآن سکھاؤ, یہ قرآن پڑھیں, پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کو پکڑیں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور کچھ نہ کچھ اس کی تلاوت روزانہ کرتے رہیں. اگر ایک پارہ نہیں ہوتا آدھا پارہ پڑھیں, آدھا پارہ نہیں ہوتا ایک پاؤ پڑھیں, ایک پاؤ نہیں ہوتا ایک صفحہ پڑھیں. پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن لے کر کے بیٹھیں اور وضو کر کے قرآن سامنے رکھ کر کے بیٹھیں اور کہیں میرا رب مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں نے سیکھا نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں, اب میں سیکھ نہیں پا رہا ہوں. اے میرے مولا, جو کچھ تو نے اتارا ہے سب برحق ہے, جو تو نے اس میں کہا ہے سب ٹھیک ہے, مجھے بھلے نہیں آتا, یہ تیرا کلام ہے, یہ آخری کتاب ہے, جو کچھ اس میں تو نے لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے. کتنے ایسے ہیں انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور میری بخشش کر دی. پوچھا کیسے؟ کہنے لگے مجھے کچھ اور نہیں آتا تھا, نماز وغیرہ پڑھ کر کے میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, میں وضو کر کے قرآن لے کے بیٹھتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا یا اللہ یہ بھی صحیح ہے, یا اللہ یہ بھی صحیح ہے, یا اللہ یہ بھی حق ہے, مجھے بھلے ہی نہیں آتا, تیرا کلام مجھے نہیں آتا, کاش مجھے آتا تو میں بھی پڑھتا اور سمجھتا, لیکن میں نے پڑھا نہیں, اب کوئی سکھانے والا نہیں, یا اللہ مجھے معاف کرنا. اس طریقے سے میں روزانہ کیا کرتا تھا, قرآن لے کے بیٹھتا تھا, اس کے دیکھ کر کے روتا تھا. قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ نظر ڈالنے سے عبادت بنتی ہے اور رحمت ملتی ہے. اسی میں سے کعبہ کا دیکھنا, اسی میں سے والد کو دیکھنا, اسی میں سے والدہ کو دیکھنا, اور اسی میں سے قرآن کا دیکھنا. قرآن لے کر کے بیٹھ کے دیکھا جائے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بھی ثواب ملتا ہے, تو بھی نیکی ملتی ہے. وہ بیٹھ کر کے صرف دیکھتے تھے. ان کی جب قبر میں پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا اس بندے کو قرآن سے محبت تھی اور قرآن سے لگاؤ تھا, اس لیے جاؤ اس قرآن کی برکت سے ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا. اس لیے قرآن کی محبت بھی دل و دماغ میں بیٹھائی جائے اور ان کو بتایا جائے اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور ان کو تلاوت سکھائی جائے تاکہ یہ سویرے اٹھیں, یہ نماز پڑھیں, یہ سویرے اٹھیں, یہ تلاوت کریں, یہ سویرے اٹھیں, پہلے موبائل نہ چیک کریں, پہلے اللہ کا کلام سنیں, پہلے اللہ کا کلام پڑھیں. گھروں میں برکتیں آئیں, گھروں میں سنتیں نہیں, گھروں میں رحمتیں نہیں, گھروں میں سنتیں نہیں, گھروں میں برکتیں نہیں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی خدا کی قسم کھاؤں گا, میری قسم ٹوٹنے والی نہیں. کروڑوں میں آپ کھیل رہے ہوں, اربوں میں آپ کے پاس پیسے ہوں اور بنگلہ آپ کے پاس ایک بنگلہ نہیں کئی کئی بنگلے ہوں, آپ نے اے سی لگا رکھی ہو, جنریٹر چل رہا ہو, اس اے سی سے آپ کی باڈی تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے اور ایسی کاروں سے آپ کا جسم تو ٹھنڈا ہو سکتا ہے, لیکن دل دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے رب کے سامنے جھکنا ضروری ہے اور اس کے کلام الہی کی تلاوت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہونے والا. پہلے یہ باتیں میں ایسے ہی کہا کرتا تھا, لیکن اب یہ باتیں میں تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں. ایک نہیں ہزاروں سیٹوں سے ملا ہوں, در در کی میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور در در کے میں نے کھانے کھائے ہیں. ایک سے ایک بڑی بلڈنگوں میں مجھے ٹھہرنے کا اور رکنے کا موقع ملا ہے. ابھی کل کی بات ہے, ہمارے ایک بھائی کہنے لگے فلاں صاحب وہ تو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, کروڑوں کا بنگلہ بنایا ہے,
اور اتنی پراپرٹی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں ان کی انہوں نے شمار کرائی۔ میں نے کہا یہیں تک آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگے ہاں یہیں تک معلوم ہے۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، اس سے آگے مجھے معلوم ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ عام طور پہ مجھے سے ملتے ہیں، بیچارہ نیند کی گولی کھاتا ہے تب اسے آج کل نیند آتی ہے۔ ساری چیزیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اطمینان نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ راحت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ نیند نہیں ہے، اس لیے کہ اس سکون کا ذریعہ وہ سجدہ تھا جسے ہم نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے، وہ کلام الہی تھا جس سے ہم نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سوتے ہیں چھتیا پہ دھم دھم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کودت ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھٹیوا پکڑ کے کھینچت ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ادھر ادھر بول رہا ہے، ایسا لگتا ہے گھر کے کونے سے آواز آ رہی ہے، کوئی یہاں سے تعویذ لا رہا ہے، کوئی وہاں سے تعویذ لا رہا ہے، کوئی جھڑپکوا کو بلا رہا ہے، کوئی لا کے کھیلا گاڑ رہا ہے، کوئی لا کے کھوٹی گاڑ رہا ہے۔ نوجوانوں، ان چیزوں سے کبھی راحت ملنے والی نہیں۔ اگر چاہتے ہو یہ شیطان بھاگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس گھر میں قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے اور جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، گھر گھر والوں پہ وسیع ہو جاتا ہے، شیطان نکل بھاگتا ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ہم نماز کے نہیں، ہم تلاوت کے نہیں، ہم کلمہ کے نہیں، ہم درود کے نہیں، فرشتے آ نہیں رہے ہیں، آخر تعویذ لے کر کے کس شیطان کو بھگایا جا رہا ہے؟ سب سے بڑے شیطان تو ہم اور آپ ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان جو شیطان بنے ہیں مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، وہی سیریل دیکھیں گے، وہی موبائل چلائیں گے، اور جیسے اذان شروع ہوگی ایسا اٹھ کے بھاگیں گے۔ حدیث میں ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وضو توڑتے بھاگتا ہے۔ اب یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، مسجد کے گیٹ پہ ٹیک لگا کے موبائل چل رہا ہوگا، اور جیسے اذان ہوتی ہے ہم اور آپ وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ میرے نوجوانوں، امت کی مائیں، امت کی بہنیں بڑی امید سے تمہیں دیکھ رہی ہیں، کشمیری مائیں ٹکٹکی باتیں تمہیں تاک رہی ہیں، جنہیں ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جن کی عزتوں سے دن رات کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی مائیں اور بہنیں اپنے جگر گوشوں کو قربان کر کے، جام شہادت نوش کر کے، اپنی عزتوں کو پامال کر کے مسجد اقصی کو بچائے ہوئے ہیں، جسے صلاح الدین ایوبی نے کبھی چھین کر کے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا تھا۔ ہماری عیاشیوں نے، ہماری بدماشیوں نے، ہماری خرمستیوں نے پھر سے اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں بوٹ پہن کے اس میں داخل ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس میں فلمی پوسٹر لگاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ عربوں سے کہاں امید لگاتے ہو؟ تم جاگو، تم طارق ابن زیاد ہو، تم خالد ابن ولید کی اولاد ہو، تم عمر فاروق کے وارث ہو، تم کیوں نہیں جاگتے؟ ابھی وہاں پہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بڑا دردناک آیا تھا، لوگ وہاں پہ اسرائیلی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے۔ ایک نئی عمر کے لڑکے کو یہودی اسرائیلیوں نے اور ان کے فوجیوں نے اس کے گلے پہ بوٹ رکھ کر کے دبا کر کے اسے تڑپا کر کے شہید کر دیا۔ پوری دنیا خاموش رہی، اور مسجد اقصی کے لیے 8-10 سال کا وہ بچہ تڑپ کے شہید ہو گیا۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تمہاری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ تمہاری بہنوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ RSS کے لوگ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے کر کے میدان میں لانچ کر چکے ہیں، جو کبھی انشاءاللہ کہتے ہیں، جو کبھی ماشاءاللہ کہتے ہیں، جو ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو محبت کا جھانسا دیتے ہیں، پیسے کی لالچ دیتے ہیں، گھر کاروبار کی لالچ دیتے ہیں، اور ایسے پھنسا کر کے پھر لے جا کر کے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ان کی وہی مثال ہوتی ہے، یا کٹورا لے کے وہ مانگتی ہیں، یا پھر خودکشی کر لیتی ہیں، دوسرا کوئی راستہ ان کے لیے بچتا نہیں۔ جب تمہاری ماں بہن کے جسم سے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے، تب ہم جا کر کے سیریل میں ننگی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور PUBG کھیل رہے ہوتے ہیں۔ 2-2:30 بجے
بجے تک ہمارا نوجوان پب جی گیم کھیلتا ہے، اور وہ پب جی جس میں پاور پلے اگر آپ خود سے لے رہے ہیں تو چونکہ بتوں کا سجدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور پب جی میں جہاں آپ بت کے سامنے جھکتے ہیں وہیں شرک ہوتا ہے، آپ کا ایمان چلا گیا، آپ مشرک ہو گئے۔ پھر سے کلمہ پڑھیے، اور اگر شادی شدہ ہیں پھر سے نکاح کیجئے، چاہے دیوبند سے فتویٰ منگوائیے، چاہے سہارنپور سے، چاہے ندوہ سے، ہر جگہ سے یہی فتویٰ آئے گا کہ پب جی کھیلنے والا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، پھر سے اسے کلمہ پڑھنا ہے، پھر سے اسے اپنا نکاح پڑھوانا ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ میرے نوجوانوں، امت کی مائیں بڑا آسرا لگائے ہوئے تمہیں دیکھ رہی ہیں، کیا فلسطین کی ماؤں کی چیخ و پکار تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے؟ کیا فلسطین کی ماں بہنوں کی دردناک شہادتیں تمہیں نہیں دکھ رہی ہیں؟ آخر تم کب جاگو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں اور جس قوم کے نوجوان چاق و چوبند ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی سنورتی ہے، اور کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسے نوجوانوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم اپنی حقیقت کو پہچانو۔ تمہارے ہیرو یہ دنیا کے خرافاتی نہیں، تمہارے ہیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ پلٹا تھا۔ اس لیے تم بھی طے کرو، انشاءاللہ تعالی آج سے ہماری نماز اور تلاوت نہیں چھوٹے گی، آج سے ہم خرافات نہیں کریں گے، اور ہمارے گارجین اور پیرنٹ انشاءاللہ آج سے بددعائیں دینے کے بجائے اپنی اعلی اولاد کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔